السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ آج جناب ہمارا 7واں لیکچر ہے ویب ڈیولپمنٹ کا. پچھلے یعنی چھٹے ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی آبجیکٹس کی پراپرٹیز کی اور میتھڈس کی. ہم نے کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ہر چیز کو ایز این آبجیکٹ ٹریٹ کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ کوئی ونڈو ہو یا کوئی بٹن ہو یا کوئی ڈاکیومنٹ ہو. اور پھر ہر آبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں. ونڈوز جو ہیں ان کا سائز ہوتا ہے، پوزیشن ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہر آبجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو ونڈو آبجیکٹ ہے اس کو ہم ری سائز ٹو میتھڈ کے ذریعے اس کے سائز کو ہم چینج کر سکتے ہیں. یعنی میتھڈس کے ذریعے ہم آبجیکٹس کو چینج کرتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کو چینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ آبجیکٹس جو ہیں ان میں تمام آبجیکٹس میں ایک پراپرٹی ضرور ہوتی ہے، وہ ہے نیم کی پراپرٹی. یعنی ہر آبجیکٹ کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوتا ہے. یعنی آبجیکٹ ہوتا ہے تو ایک کلیکشن ہے، کلیکشن آف مینی پراپرٹیز اینڈ اے کلیکشن آف مینی میتھڈس. ایک آبجیکٹ میں عموماً کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور کچھ میتھڈز ہوتے ہیں، اور اس کلیکشن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک آبجیکٹ ہے. لیکن ایک پراپرٹی ہر آبجیکٹ میں ہوتی ہے، وہ نیم کی، جس کے ذریعے ہم اس آبجیکٹ کو ریفر کرتے ہیں. آبجیکٹس کی ہم نے ٹائپس بھی دیکھی تھیں کہ جناب ایک تو جاوا اسکرپٹ کے اپنے کچھ آبجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ براؤزر جو ہے وہ بھی کچھ آبجیکٹس فراہم کرتا ہے. فار ایگزامپل ہسٹری کا آبجیکٹ جو ہے وہ براؤزر انیشیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایز اے یوزر یو کین کریٹ یور اون آبجیکٹس ایز ویل. انہیں ہم کہتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹس. ایک چیز اور خاصی امپورٹنٹ چیز جو ہم نے پچھلی دفعہ مینشن کی تھی وہ یہ کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے اٹس ناٹ کلاسیفائڈ ایز این آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج. یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج نہیں ہے. سی پلس پلس کے آپ کے بارے میں سنا ہوگا کہ اٹس اے ویری پاپولر لینگویج، اٹس این آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج. جاوا یٹ اندر ویری پاپولر لینگویج، وہ بھی آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج ہے. جاوا اسکرپٹ نہیں ہے. یہ ان سے خاصی ملتی جلتی ہے، اس لیے اسے ہم آبجیکٹ بیسڈ کہتے ہیں، آبجیکٹ اورینٹیڈ نہیں کہتے. اور اس میں دو چیزیں جو مسنگ ہیں جو کہ عموماً ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج میں ہوا کرتی ہے، وہ یہ کہ اس میں انہیریٹنس کا کوئی فارمل میکینزم نہیں ہے اور نہ ہی اس میں اسٹرانگ ٹائپنگ ہے. اس وجہ سے ان دو ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہم انہیں یعنی اس لینگویج کو آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج نہیں کہہ سکتے. یہ آبجیکٹس کا جو آئیڈیا ہے جس کے ہم نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا، اٹس اے ویری اسٹرانگ آئیڈیا، بہت امپورٹنٹ آئیڈیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم تھرو آؤٹ دس کورس باتیں کرتے رہیں گے. لیکن اٹس اے ٹاپ لیول آئیڈیا. یعنی جاوا اسکرپٹ جب بھی کسی چیز سے کو مینیپولیٹ کرتی ہے تو وہ اس کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ مینیپولیٹ کرتی ہے. آج ہم ذرا تھوڑے سے لو لیول آئیڈیاز کی بات کریں گے. آج ہم جاوا اسکرپٹ کی جو نیٹی گریٹی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے. آج ہم ڈیٹا ٹائپس کی بات کریں گے کہ جاوا اسکرپٹ میں جو ڈیٹا ٹائپس اگر ہیں تو وہ کون سی ہیں. اس کے علاوہ اب ہم ویریبلس کی بات کریں گے، ہم لٹرلس کی بات کریں گے، اور یہ بھی کہ یہ ویریبلز اور لٹرلس جو ہیں ان کو جاوا اسکرپٹ جب مینیپولیٹ کرتی ہے تو کن آپریٹرز کے تھرو کرتی ہے. یعنی جاوا اسکرپٹ جب آپریٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کون کون سے آپریٹرز استعمال کرتی ہے. تو آج کا جناب ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے، ڈیٹا ٹائپس، ویریبلز اینڈ آپریٹرز. جاوا اسکرپٹ میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ سی پلس پلس اور جاوا اور سی ان لینگویج سے ملتی تو ہے، لیکن کچھ اس میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو ان میں نہیں ہیں، اور ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہیں. فار ایگزامپل جاوا، سی پلس پلس، سی اور بہت ساری پاپولر لینگویجز میں ایکسپلسٹ ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں. یعنی جب بھی آپ ڈیٹا کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے. یہ ایک نمبر ہے، اور نمبرز میں کیا یہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے، کیا ایک انٹیجر ہے، یا پھر آپ اسٹرنگز کی بات کرتے ہیں، یا پھر اور آپ کئی ڈیٹا ٹائپس کی بات کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ میں ایسا نہیں ہے. دے آر نو ایکسپلسٹ ڈیٹا ٹائپس. یعنی کسی بھی ویریبل کو، کسی چیز کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اس کی ٹائپ کیا ہے. سی پلس پلس جاوا میں آپ کو بتانا پڑتا ہے، آپ کو ایکسپلسٹلی بتانا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی جاوا اسکرپٹ پہچانتی ہے اگر آپ اسے کچھ ڈیٹا دیں کہ وہ کس ٹائپ کا ہے. یعنی وہ اٹ ریکگنائزز اینڈ اٹ ڈسٹنگوشز بٹوین ویریس ڈیٹا ٹائپس، لیکن آپ کو ایکسپلسٹلی انہیں ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا.
جیسا کہ اور باقی لینگویجز میں کرنا پڑتا ہے. تو جاوا اسکرپٹ جو ہے کن کن ٹائپس کے ڈیٹا کو ریکگنائز کرتی ہے. تو یہاں سب سے پہلے تو نمبرس ہیں 23, 4.3 یا پھر 4.4e-24. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ جو ہے بولین نمبر جو ہیں ان کو بھی ریکگنائز کرتی ہے. بولین سے مراد یہ ہے کہ بولین میں تو 2 ہی پاسبلٹیز ہیں, یا کوئی چیز ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ جو ہے اسٹرنگس کو بھی ریکگنائز کرتی ہے. یعنی اگر میں لکھوں ہیلو, HELLO, ہیلو, دیٹس اے اسٹرنگ, اٹس ناٹ اے نمبر, اٹس ناٹ اے بولین, اٹس اے اسٹرنگ. تو جاوا اسکرپٹ اسٹرنگس کو بھی ریکگنائز کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے جو بڑی عجیب سی ہے, اس کا نام ہے انڈیفائنڈ. یعنی جاوا اسکرپٹ میں ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جس کا نام ہے انڈیفائنڈ. اس کو ہم تھوڑی دیر میں ڈیفائن کریں گے. تو یہ تو تھی ڈیٹا ٹائپس, یعنی کہ 4 ڈیٹا ٹائپس ہم نے ابھی جن کے بارے میں بات کی کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے ان 4 قسم کی چیزوں کو ریکگنائز کرتی ہے. اب ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں ہم نے اور بھی کچھ باتیں کرنی ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ اور چیزیں ڈیفائن کرنی پڑیں گی, جن میں سب سے پہلے جو ہے ہم ویریبلس کی بات کریں گے کہ جاوا اسکرپٹ میں جو ویریبلس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم جاوا اسکرپٹ کے ویریبلس کی بات کریں, ہم سوچتے ہیں کہ ویریبلس ہوتے کیا ہیں. ویریبلس از اے کانسیپٹ وچ از فاؤنڈ ان آلموسٹ آل پروگرامنگ لینگویجز. ویریبلس آر وٹ میک پروگرامنگ انٹرسٹنگ. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ویریبلس یہ ہوتے کیا ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. تو جناب ویریبل جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ڈیٹا کے ریفرنسز ہوتے ہیں. اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم اس ایکچوئل ڈیٹا کی بات نہیں کرتے, اس کے ریفرنس کی بات کرتے ہیں. ایگزامپل ایسے کہ فرض کریں ایک گیسٹ ہیں جو کسی ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب چائے چاہیے, نیچے فون کرتے ہیں ریسیپشن پہ کہ بھائی مجھے چائے بھجواؤ. تو ریسیپشنسٹ جو ہے نا, وہ جو ویٹر سے یہ نہیں کہے گا کہ جناب عبد القدوس صاحب بیٹھے ہوئے ان کو آپ چائے دیں. وہ کہیں گے چھوٹے ادھر آؤ, کمرہ نمبر 12 میں 1 کپ چائے لے جاؤ. یعنی وہ اس پرٹیکولر گیسٹ کا, یعنی جس کے پاس چائے جانی ہے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے, بلکہ ایک ریفرنس اس کا یوز کریں گے, ایک لیبل اس کا یوز کریں گے وچ از ایزیلی ریکگنائزڈ بائی دا ویٹر. اسے پتا ہے کہ کمرہ نمبر 12 کہاں پہ ہے, وہ جائے گا وہاں پہ, جو صاحب بھی ہوں گے اس کو وہ چائے پکڑا کے واپس آ جائے گا. سو دس از ڈیٹا مینیپولیشن بائی ریفرنس, ناٹ بائی ایکچوئل ویلو بٹ تھرو اے ریفرنس. ہم اس ایکچوئل ڈیٹا کوانٹٹی کا تذکرہ نہیں کرتے, بلکہ ہم اس کو ایک نام دے دیتے ہیں, یعنی اس کو ہم ایک ریفرنس دے دیتے ہیں. تو یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویریبلس. تو ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ ان اے وے دے آر لائک کنٹینرس. کنٹینر میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ کنٹینر وہیں رہتا ہے. جس طرح اکثر ہم نے اس کورس کے دوران ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ویریبل ایکس ہے, ایکس کی کبھی ایک ویلیو ہوتی ہے, کبھی دوسری ہوتی ہے, کبھی تیسری ہے, چوتھی. ریفرنس ایک ہی رہتا ہے, اس کے اندر جو ویلیوز ہیں, اس کنٹینر کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ مختلف اوقات پہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اور یہی چینج ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو, یعنی ان ریفرنسز کو ہم ویریبلس کہتے ہیں. ویریبلس ویری, ان کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو سکتی ہے, اس لیے ہم انہیں ویریبلس کہتے ہیں. سو تھنگز دیٹ ویری دے آر کالڈ ویریبلس. تو ایک دفعہ پھر ویریبلز آر نیمز. Variables are names which are assigned to values. So that instead of talking about the values, we talk about the values through their names. ہم ان کی ایکچوئل ویلیو کی بات نہیں کریں گے, بلکہ ان کے نام کے ذریعے ان ویلیوز کی بات کریں گے. اس کو جو ہم نے ایک لیبل اسائن کر دیا ہے اس کے ذریعے ہم اس کی بات کریں گے. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, چھوٹا سا پیس آف کوڈ آپ کو اب نظر آئے گا. تو اس میں یہ جو ایکس ہے, پہلی ہی لائن میں جو لکھا ہے, ایکس از اے ویریبل. وجہ اس کی یہ ہے, اگر آپ تھوڑا سا اس کوڈ کو پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ ایکس کی ویلیو ویری کرتی ہے, وہ چینج ہوتی ہے. دیٹس وائی ایکس از اے ویریبل. پہلی لائن میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایکس کی ایک ویلیو ڈیفائن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایکس از اکول ٹو 1. اس کے بعد ہم ایک وائل لوپ شروع کرتے ہیں کہ وائل ایکس از لیس دین 6, یعنی ایز لانگ ایز ایکس از لیس دین 6, یہ جو نیچے چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو کرو. پہلی اسٹیٹمنٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ ایکس. ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ آپ کو جس طرح پچھلی ایگزامپل سے اندازہ ہوگا, اس کے ذریعے ہم جو کرنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس پہ کچھ لکھتے ہیں. تو جب یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی تو ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے وہ دیکھے گا وہ میں نے ایکس کو لکھنا ہے, ایکس کیا ہے, وہ ایکس کی جو بھی ویلیو ہوگی اس کو اس ڈاکیومنٹ پہ لکھ دے گا.
तो x की करंट वैल्यू 1 है, लिखा जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम ये करते हैं, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम दोबारा उस वाइल लूप के शुरू में आते हैं और हम देखते हैं क्या x अभी 6 से कम है या नहीं। ऑफ कोर्स x की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 6, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। अब पहले हमने 1 लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे 2, फिर इंक्रीमेंट करते हैं और हम ये करते रहते हैं। और देखिए एक मौका ऐसा आएगा जब x की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। अब हम जब उस वाइल स्टेटमेंट में जाएंगे तो वहां आएगा x लेस देन 6। इज x लेस देन 6? नो, x की वैल्यू 6 है एंड 6 इज नॉट लेस देन 6। तो जो ही ऐसा होगा हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो अब तक हुआ क्या, जब ये लूप रन हुआ हमने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये कितनी दफा एग्जीक्यूट की? ये हमने 5 दफा एग्जीक्यूट की। पहले तो हमने 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और आखिर में जब 6 आया, 6 हमने लिखा नहीं क्योंकि फिर हम लूप से एग्जिट कर गए थे। अब मैं आपको यही कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया इसको जरा मुख्तलिफ फॉर्म में दिखाता हूं। ये जो भी कोड मैंने आपको दिखाया इसमें तकरीबन 6 लाइनें थी और अब 6 लाइनों का मैं एक और आपको कोड दिखा रहा हूं, बल्कि 5 लाइनों का एक कोड दिखा रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एग्जैक्टली वही हो रहा है जो पिछले छोटे से कोड सेगमेंट में हुआ था, यानी 1 2 3 4 5 लिखा जाता है डॉक्यूमेंट में। तो ये वाला कोड सेगमेंट जो है और जो इससे पहले मैंने आपको कोड सेगमेंट दिखाया, इनमें क्या फर्क है? फंक्शनली देयर इज नो डिफरेंस, ये एग्जैक्टली एक ही चीज करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो जो पहले वाला सेगमेंट था दैट वाज बेटर। उसकी क्या वजह है? व्हाई एम आई सेइंग दैट? कि आई वुड प्रेफर टू डू इट द फर्स्ट वे, नॉट दिस वे। क्या वजह है? वही एक वजह तो ये हो सकती है, ये जो दूसरा तरीका है इसमें आपको ज्यादा चीजें टाइप करनी पड़ती हैं, राइट? लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे भी मैं तो कट पेस्ट कर लेता हूं उसके बाद चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है, लेकिन इसका एक और फायदा है। मैं आपको अब एक और कोड सेगमेंट दिखाता हूं। वहां पे तो था ना, हम x को कंपेयर कर रहे थे 6 से, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम x को कंपेयर कर रहे हैं 6000 से, यानी हमने बजाय 1 2 3 4 5 के हमने 1 से लेके 6000 तक प्रिंट करना है। इस कोड सेगमेंट को अगर आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा? आपको 6000 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, बल्कि 6000 तो नहीं, 5999 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो ये कोड और वो 5999 लाइनें, दे आर द सेम। देखिए पहला तरीका है उसमें हमने एक वेरिएबल यूज किया x, दूसरा तरीका जो था उसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ था। तो क्या फायदा हुआ? यहां पे वेरिएबल यूज होने की वजह से हमारा काम जरा आसान हो गया। वेरिएबल यूज करने की वजह से हमें जरा कम काम करना पड़ा। हमने करना तो यही था ना कि हमने 1 से लेके 5999 तक प्रिंट करना था डॉक्यूमेंट में। अगर वेरिएबल्स के साथ करें तो जनाब वो चंद लाइनों में यानी 5 लाइनों में हो जाता है। अगर इसके बगैर करें तो हो सकता है हमें उतनी ही लाइनें यानी 5999 लाइनें लिखनी पड़े। तो वेरिएबल्स का एक एडवांटेज ये है कि इससे कोडिंग जरा आसान हो जाती है। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन द मेन एडवांटेजेस कि उनके जरिए कोडिंग आसान हो जाती है। अब जनाब हम बात करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बारे में। अक्सर लैंग्वेजेस जो हैं, अक्सर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, उसमें बिफोर यू यूज अ वेरिएबल यू हैव टू डिक्लेयर इट। डिक्लेयर करने से मुराद ये होती है कि आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। एक तो ये कि उसकी टाइप क्या है, और दूसरे आप बताते हैं कि जनाब ये एक वेरिएबल है जो मैं आइंदा में यूज करूंगा। उन लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जांपल जावा में, सी प्लस प्लस में, आप एक वेरिएबल यूज नहीं कर सकते अनलेस यू डिक्लेयर इट फर्स्ट, अनलेस यू डिफाइन इट फर्स्ट। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई मसला नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट, ऑल्दो इट्स अलाउड, यू डोंट हैव टू डू दैट। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है, बाज औकात बाज वेरिएबल्स को आप एज लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं। वो एक खास सिचुएशन है जिसके बारे में हम बाद के किसी लेक्चर में बात करेंगे। उसके अलावा जरूरत नहीं है, आपका जब जी में आए जौन सा मर्जी वेरिएबल नेम लें, उसको उठाएं, उसको यूज करें, जावास्क्रिप्ट को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका फायदा क्या है? यानी इस लैंग्वेज में आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ते यूज करने से पहले। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर आपने छोटे मोटे प्रोग्राम लिखने हैं तो उससे जरा जिंदगी आसान हो जाती है।
یعنی ان چھوٹے موٹے پروگرامز کو لکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کبھی اتفاق سے آپ کو جاوا اسکرپٹ کے ذریعے لارج اسکیل پروگرام لکھنے پڑ جائیں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, کیونکہ ویریبلس کو ڈکلیئر کرنے سے بعض فائدے ہوتے ہیں. اس ریکوائرمنٹ کا ہونا کہ ڈکلیئر بیفور یوز, اس سے خاصے فائدے ہوتے ہیں. اسی لیے جو انڈسٹریل اسٹرینتھ لینگویجز لائک سی پلس پلس یا جاوا ہیں اس میں اٹس اے ریکوائرمنٹ, جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہے. کیونکہ جاوا اسکرپٹ میں عموماً وٹ یو ڈو از یو جسٹ رائٹ شارٹ پروگرام, شارٹ اسکرپٹس. لیکن اگر آپ کو اس سے ذرا نسبتاً بڑے پروگرام لکھنے پڑے تو تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے گی. کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ یعنی ویریبلس کو ڈکلیئر کر کے اگر ہم یوز کریں تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو اس بارے میں علم ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو علم ہے تو ڈسکشن بورڈ پہ مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں. تو جناب کہنے والی بات یہ ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں ویریبلس کو ڈکلیئر کرنا آپشنل ہے. یوز کرنے سے پہلے ڈکلیئر کرنا آپشنل ہے, لیکن اٹس اے ویری گڈ پروگرامنگ پریکٹس ٹو ڈو دیٹ. تو آئی ول انکریج یو ٹو آلویز ڈکلیئر اے ویریبل بیفور یوزنگ اٹ. بلکہ جب بھی آپ کو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں سب سے اوپر کی جو چند لائنیں ہیں اس میں دیٹس واٹ یو ڈو, یو ڈکلیئر آل دا ویریبلس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو یوز لیٹر آن. تو ایسا نہ کریں کہ آپ پروگرام لکھ رہے ہیں, جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ ایک نیا ویریبل جہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے وہاں پہ یوز کر لیا, یا اسے وہاں پہ ڈکلیئر کیا اور پھر یوز کر لیا. ٹرائی ٹو ڈکلیئر آل آف دیم ایٹ دا ٹاپ آف دا پروگرام سو دیٹ دا ریڈر آف دا پروگرام, اگر میں اسے پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ اس میں کون کون سے ویریبلز یوز ہو رہے ہیں. اس سے پروگرام کو انڈرسٹینڈ کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. براؤزر کو کوئی پرابلم نہیں ہے, براؤزر کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ڈکلیئر کریں نہ کریں تو جہاں مرضی کریں, براؤزر کو اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو دوسرے ریڈرز ہوتے ہیں, ہیومن ریڈرز ہوتے ہیں, ان کو شاید فائدہ ہو جائے اگر آپ ویریبلس کو اوپر ہی پروگرام کے اوپر ہی پہلے ڈکلیئر کر دیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کو کیسے ڈکلیئر کرنا ہے, اس کا سینٹیکس کیا ہے؟ تو اس کا سینٹیکس بڑا سادہ سا ہے, وہ یہ کہ آپ وار وار کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویریبل کا نام لکھ دیتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں وار ہائٹ, یعنی میں ایک ویریبل ڈکلیئر کر رہا ہوں, اس کا نام کیا ہے؟ ہائٹ. اچھا, یہ تو میں نے ایک لائن میں صرف ایک ویریبل ڈکلیئر کیا, اگر آپ چاہیں تو ایک لائن میں ایک سے زیادہ بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں وار نیم کوما ایڈریس کوما فون نمبر کوما وٹ ایور, یعنی ایک ہی لائن پہ آپ وار کے بعد جتنے مرضی ویریبلس کے نام لکھتے ہیں وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. تو بڑا سادہ سا طریقہ ہے ویریبلس کو ڈکلیئر کرنے کا, اور وہ یہ کہ آپ وار کا کی ورڈ یوز کریں اور اس کے بعد ویریبلس کے نام بس لکھتے چلے جائیں. جاوا اسکرپٹ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ویریبلس کی کوئی ٹائپ ہونا, یعنی جاوا اسکرپٹ میں کوئی ایکسپلسٹ ڈیٹا ٹائپس نہیں ہے. جاوا اسکرپٹ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کے ویریبل جو ہیں دے آر ڈائنامکلی ٹائپڈ. ڈائنامکلی ٹائپڈ اس سے مراد یہ ہے کہ اول تو آپ کو شروع میں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ویریبل ہے بھی یا نہیں ہے. فرض کریں آپ نے ڈکلیئر کر دیا, آپ کو بتانا نہیں پڑتا ہے کس ٹائپ کا ہے, یہ نمبر ہے, یہ اسٹرنگ ہے, یہ بولین ہے, یہ کیا ہے, کوئی ضرورت نہیں. سو دیٹس وائی وی سے کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے اٹس اے ڈائنامکلی ٹائپڈ لینگویج. انفیکٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اگر آپ ایک ویریبل کو ایز اے نمبر یوز کر رہے ہیں, بعد میں اسی ویریبل کو اسٹرنگ اسٹور کرنے کے لیے آپ یوز کرنا شروع کر دیں, جاوا اسکرپٹ کو اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. سو دس از واٹ آئی مین بائی ڈائنامکلی ٹائپڈ, یعنی ایک ویریبل جو ہے اس کی ٹائپ جو ہے آپ وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی کر سکتے ہیں, یعنی اس ویریبل کی ٹائپ جو ہے وہ کیا ہے, ڈائنامک ہے. اگین جو پاپولر لینگویجز دوسری ہیں سی پلس پلس جاوا, اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں ایک تو یہ آپ کو پری ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, آپ کو پری ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اس کی کیا ٹائپ ہے, اور بعد میں آپ عموماً اسے چینج نہیں کر سکتے. جاوا اسکرپٹ میں آپ جناب مڈ وے تھرو دا پروگرام آپ اس کو ایز سم ادر ٹائپ آف ویریبل یوز کرنا شروع کر دیں, جاوا اسکرپٹ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو ڈائنامک ٹائپنگ ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو سی پلس پلس جاوا اور دوسری پاپولر لینگویج ان میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائنامک ٹائپنگ کے بعض نقصانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہمارا پروگرام لکھنا آسان ہو جاتا ہے. اٹ از سمپلر ٹو کوڈ ان جاوا اسکرپٹ ایز کمپیئر ٹو جاوا ان سی پلس پلس. لیکن یہ ڈائنامک ٹائپنگ کے بعض نقصانات بھی ہیں.
کیا آپ میں سے کسی کو علم ہے کہ کیا نقصانات ہوتے ہیں ڈائنامک ٹائپنگ کے؟ اگر آپ کو علم ہے تو اگین ہمارا جو میسج بورڈ ہے CS101 کا، اس پہ جائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اب جناب یہ ڈائنامک ٹائپنگ کو میں تھوڑا سا السٹریٹ کرنا چاہوں گا. تو دیکھیے میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا var sum سیمی کولن. تو میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیا ہے جس کا نام میں نے sum رکھا ہے. یہ بتائیے یہ جو ویریبل ہے اس کی ٹائپ کیا ہے؟ یہ نمبر ہے، اسٹرنگ ہے، بولین ہے، کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو. سو ایز فار ایز جاوا اسکرپٹ از کنسرنڈ اس کی ٹائپ ہے، اور وہ ٹائپ کیا ہے؟ دیٹ ٹائپ از انڈیفائنڈ. تو اس وقت جاوا اسکرپٹ کو نہیں پتا کہ اس ویریبل کے اندر کیا جانا ہے، نمبر جانا ہے، اسٹرنگ جانا ہے، بولین جانا ہے. تو جاوا اسکرپٹ کے لحاظ سے اس کی کوئی ٹائپ نہیں ہے. دیٹس وائی جاوا اسکرپٹ کلاسیفائز اٹ ایز انڈیفائنڈ، کہ اس ویریبل کی ٹائپ کیا ہے؟ انڈیفائنڈ. تو کوڈ کی دوسری لائن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں sum is equal to 43 سیمی کولن. اب ہم نے sum میں ایک نمبر ڈال دیا تو اب کیا ٹائپ ہو گئی؟ اس کی ٹائپ ہو گئی نمبر. جیسے میں نے بتایا کہ جاوا اسکرپٹ از اے ڈائنامکلی ٹائپڈ لینگویج. تو شروع میں انڈیفائنڈ تھی، دوسری لائن میں جا کے نمبر ہوگی، اور تیسری لائن میں کیا ہو رہا ہے؟ تیسری لائن میں اسٹرنگ. تیسری لائن میں ہم نے یہ کیا کہ سم میں ایک اسٹرنگ ڈال دیا. پہلے سم میں ایک نمبر تھا، اس کے بعد اسٹرنگ ڈال دیا. پہلے اس کی ٹائپ تھی نمبر، اب اس کی ٹائپ کیا ہو گئی؟ اسٹرنگ. تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ آپ جاوا اسکرپٹ میں کر سکتے ہیں کہ ایک ویریبل میں کبھی نمبر ڈال دیا، کبھی اسٹرنگ ڈال دیا. دوسری جو لینگویجز ہیں ان میں سے اکثر میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. جاوا میں آپ ایسا نہیں کر سکتے عموماً. C++ میں عموماً آپ ایسا نہیں کر سکتے. اگر کوئی ویریبل جو کہ نمبر ٹائپ کا ہے تو وہ نمبر ہی رہے گا. اگر کوئی ویریبل اسٹرنگ ٹائپ کا ہے تو عموماً وہ اسی طرح رہے گا. یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. جب جی میں آئے جس مرضی ویریبل میں جو چیز مرضی آئے وہ اسٹور کر دیں. جاوا اسکرپٹ از کمپلیٹلی ہیپی وتھ دیٹ. ویریبلس کی ہم نے خاصی بات کر لی، اور ابھی تک ہم نے چند ویریبل یوز کیے. ایک کا نام تھا ایکس، ایک کا نام تھا سم، ایک کا نام تھا ہائٹ، ایک کا نام تھا فون نمبر، ایک کا نام تھا ایڈریس، ایک کا نام تھا نیم. یہ سارے کے سارے جو نام میں نے گنوائے دیز آر لیگل نیمس. یعنی یہ سارے کے سارے جو ہے نا جاوا اسکرپٹ سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. آپ اگر چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی نام پک کر لیں اور کسی ویریبل کا وہ نام رکھ دیں، جاوا اسکرپٹ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو جتنے بھی ویریبلز ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفائر ہونا چاہیے، یعنی اس کا کوئی نام ہونا چاہیے. تو ناموں کو، ویریبلز کے ناموں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا آئیڈینٹیفائر ہے. اس کے علاوہ بائی دا وے آبجیکٹس کے بھی نام ہوتے ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں. پراپرٹیز کے بھی نام ہوتے ہیں، میتھڈس کے بھی، فنکشنز کے بھی. آل آف دیم آر کلاسیفائڈ ایز آئیڈینٹیفائرس. یعنی آئیڈینٹیفائر ایک لحاظ سے وہ ایک لیبل ہے جس سے آپ کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جہاں تک آئیڈینٹیفائر کا تعلق ہے، آپ کسی بھی ویریبل کو جو جی میں آئے نام نہیں دے سکتے. اس پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو نام گنوائے تھے دے ور آل لیگل، کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن بعض ایسے نام ہیں کہ جو آپ ویریبلس کو نہیں دے سکتے. اس میں جو ریسٹرکشن ہے وہ یہ کہ کسی بھی ویریبل کا جو پہلا لیٹر ہے نا، دیٹ ہیز ٹو بی آئدر این الفابیٹ، چاہے وہ کیپٹل ہو چاہے اسمال ہو، آئدر این الفابیٹ اور انڈرسکور. وہ جو مائنس کے نیچے ہوتا ہے نا، شفٹ مائنس کر کے جو آپ کرتے ہیں، دیٹس کالڈ انڈرسکور کیریکٹر. تو کوئی بھی ویریبل جو ہے اس کا نام یا تو الفابیٹ سے شروع ہو یا پھر انڈرسکور سے. اس کا نام جو ہے کسی نمبر سے شروع نہیں ہو سکتا. اس کا نام جو ہے کسی اور اسپیشل کیریکٹر سے شروع نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی آئدر این الفابیٹ اور انڈرسکور. ایک چیز یہ تو ہو گیا پہلا کیریکٹر. باقی جو کیریکٹرز ہیں ویریبل کے نیم میں، اس میں it could either be an alphabet, either small case or upper case, doesn't matter, or it could be an underscore, or it could be a numeric digit. یعنی 0 سے 9 تک کوئی بھی آپ ڈیجٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو پہلا جو ہے اس پہ زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. یعنی پہلا کیریکٹر جو ہے کسی آئیڈینٹیفائر کا وہ نمبر نہیں ہو سکتا. it could either be an alphabetical character or an underscore. باقی کیریکٹرز جو ہیں اس میں تھوڑی سی ذرا
فریڈم ہے, یعنی کہ آپ الفابیٹیکل کیریکٹرز بھی رکھ سکتے ہیں, آپ انڈرسکور بھی رکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نمبر بھی رکھ سکتے ہیں. یہ جو کچھ آئیڈینٹیفائرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کے بارے میں بتائیے کیا یہ لیگل ہے. پہلے کو دیکھتے ہیں. پہلے والا جو ہے اس کا پہلا کیریکٹر جو ہے ایک نمبر ہے, اور ابھی ہم نے کہا کہ دیٹ از ڈس الاؤڈ. سو آپ کسی ویریبل کو یہ والا نام نہیں دے سکتے جاوا اسکرپٹ میں. دوسرے کو دیکھ لیں, دوسرے والا ٹھیک ہے نا, پہلا کیریکٹر جو ہے وہ کیا ہے, اٹس این الفابیٹ. اس کے بعد آگے چلتے جائیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں ایک اسپیس آ گئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آئیڈینٹیفائر ہیں ان میں یا تو الفابیٹس آ سکتے ہیں, یا پھر نمبرز آ سکتے ہیں, یا پھر انڈرسکور آ سکتا ہے, اور کوئی کیریکٹر نہیں آ سکتا. تو جناب اسپیس جو ہے نا یہ ان اور کوئی کیریکٹرز میں شامل ہے, اٹس اے اسپیشل کیریکٹر. تو یہ جو دوسرے والا آئیڈینٹیفائر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی انلیگل ہے. اس سے اگلے کو دیکھیں, جسٹ 5. کیا آپ کسی ویریبل کو یہ نام دے سکتے ہیں صرف 5؟ آف کورس ناٹ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی ویریبل کا پہلا کیریکٹر جو ہے وہ نیومیرک نہیں ہو سکتا. کسی بھی ویریبل کے آئیڈینٹیفائر کا پہلا کیریکٹر جو ہے وہ نیومیرک نہیں ہو سکتا. نیکسٹ کو دیکھیں, اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اس میں اسپیس بھی کوئی نہیں ہے, پہلا کیریکٹر بھی صحیح ہے, اور کوئی پرابلم ہے اس میں؟ بالکل. اس میں یہ جو ایٹ سائن ہے اٹس اے اسپیشل کیریکٹر, اٹ از ناٹ الاؤڈ. تو یہ چاروں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. دے کین ناٹ بی آئیڈینٹیفائرز ان جاوا اسکرپٹ. کچھ اور دیکھتے ہیں. پہلے والا جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اٹ کنسسٹ آف الفابیٹس اونلی, کوئی ایشو نہیں ہے, فائن, نو پرابلم. دوسرے والا دیکھیں, پہلا کیریکٹر جو ہے وہ الفابیٹ ہے, اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان میں یا تو الفابیٹس ہیں, یا نمبرز ہیں, یا انڈرسکورز ہیں. اٹس فائن, کوئی ایشو نہیں. نیکسٹ جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اٹ اسٹارٹس ود این انڈرسکور, انڈرسکور از فائن, اور اس کے بعد نمبرز ہیں اور الفابیٹس ہیں, کمپلیٹلی اے اوکے. اگر صرف ایکس کسی ویریبل کا نام ہو دیٹس فائن از ویل. آخری والا جو آپ دیکھ رہے ہیں خاصا لمبا سا نام ہے, دیٹس فائن, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اٹس کمپلیٹلی لیگل. اٹ کنسسٹ آف الفابیٹس اینڈ نیومیرک سمبلز اونلی, فائن, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. مجھے صحیح پتا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں یو آر الاؤڈ ٹو ہیو ویریبل نیمز وچ آر 255 کیریکٹرز لانگ, لیکن مجھے اس کے بارے میں صحیح پتا نہیں ہے. آپ میں سے کوئی صاحب اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور ہمیں ذرا بتائیں. میسج بورڈ پہ اس کے بارے میں ایک میسج تو پوسٹ کریں کہ ایک ویریبل جو ہے اس کی میکسیمم لینتھ کتنی ہو سکتی ہے. میں نے بائی دا وے آج تک میرے خیال میں شاید 20-30 کیریکٹرز کا ویریبل کبھی یوز کیا ہو, لیکن اس سے زیادہ کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. سو یو ول نیور ریچ دیٹ لمٹ. وہ لمٹ یا تو 127 ہوگی, 255 ہوگی, اس طرح کچھ نمبر ہوگا, لیکن دوز نیمز آر جسٹ ٹو لانگ, ان کو تو ٹائپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو چھوٹے چھوٹے نام یوز کریں, لیکن وہ نام ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس ویریبل کے اندر کیا ہوگا. فار ایگزامپل, اگر ایک ویریبل میں آپ نے کسی چیز کو سم کر کے رکھنا ہے تو سم از اے ویری گڈ نیم. یا پھر آپ نے ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھنے ہیں کہ کسی کلاس میں کتنے, تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس یا ٹوٹل اسٹوڈنٹس, دیٹس اے ویری ریزنیبل. جناب آئیڈینٹیفائرز پہ کچھ تو ریسٹرکشن میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ پہلا کیریکٹر جو ہے اٹ ہیز ٹو بی این الفابیٹیکل کیریکٹر اور اٹ کوڈ بی انڈرسکور, اور باقی کیریکٹر جو ہیں وہ یا تو الفابیٹیکل ہوں یا پھر انڈرسکور ہوں یا نیومیرک ہوں. ایک ریسٹرکشن اور بھی ہے, وہ یہ کہ جو جاوا اسکرپٹ کے کی ورڈز ہیں ان کو آپ یوز نہ کریں ایز ویریبل نیمز. فار ایگزامپل, ابھی ہم نے وائل دیکھا تھا, وائل از اے کی ورڈ ان جاوا اسکرپٹ. تو آپ کوئی ویریبل جو ہے اس کا نام وائل نہ رکھیں, اس کا نام اف نہ رکھیں, اس کا نام وار نہ رکھیں, کیونکہ دیز آر اسپیشل نیمز جو کہ کہلاتے ہیں کی ورڈز, اور یہ جاوا اسکرپٹ نے اپنے لیے ریزرو کیے ہوئے ہیں. سو ڈو ناٹ یوز دا ریزرو ورڈز ایز آئیڈینٹیفائرز. ایک تو یہ, اس کے علاوہ بعض اور بھی ایسے ورڈز ہیں کہ اٹس بیٹر اف یو ڈونٹ یوز دیم. ہو سکتا ہے ان کا استعمال کرنے سے آپ کو کوئی پرابلم تو نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ اچھی خاصی پرابلم ہو جائے. سو بعض
کی ورڈز اور ورڈز ایسے ہیں, اس کی لسٹ ہم آپ کو دیں گے کہ ان کو آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے یوز کرنے سے یا تو پروگرام چلے گا ہی نہیں, یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اور گڑبڑ ہو جائے. تو ان سارے کی ورڈز کی اور ان سارے ریزروڈ ورڈز کی لسٹ جو ہیں ہم آپ کو فراہم کریں گے. ایک اور چیز کی, یعنی ہم نے آئیڈینٹیفائرز دیکھ لیا نا, کہ آئیڈینٹیفائرز جو ہیں یہ جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس میں نظر آتے ہیں ہمیں. تو جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس میں اور کیا نظر آتا ہے؟ ایک ایلیمنٹ تو ان اسٹیٹمنٹس کا ظاہر ہے کہ آئیڈینٹیفائر ہو گئے, اس کے علاوہ اور کون کون سے ایلیمنٹ ہیں جو کہ جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس میں نظر آتے ہیں؟ تو جناب ان آئیڈینٹیفائرز کے علاوہ ہم 3 اور چیزوں کی اس وقت بات کریں گے. ایک تو آپریٹرز کی, دوسرے لٹرلز کی, اور آخر میں پنکچویشن کی. یعنی یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو اکثر جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں ایگزامپلس کے ذریعے. پہلی ایگزامپل دیکھ لیں, وہ ہے b از اکول ٹو 2 سیمی کولن. اس میں b جو ہے نا یہ ایک ویریبل ہے, تو b از این آئیڈینٹیفائر. ایکول جو آ رہا ہے اٹس این آپریٹر, یعنی یہ b کو کچھ کرتا ہے, اور 2 جو ہے اٹس اے لٹرل, یعنی اٹس جسٹ اے نمبر, اور آخر میں سیمی کولن ہے. سیمی کولن کو پتہ نہیں کیا کہیں گے, مجھے صحیح نہیں پتا, فی الحال آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو کال اٹ ایز پنکچویشن, لیکن آئی ایم شیور کہ اس سے بہتر نام اس سیمی کولن کے لیے شاید کوئی موجود ہو. اب نیکسٹ اسٹیٹمنٹ لے لیں, اس میں ہے سم از اکول ٹو سم پلس 49 سیمی کولن. اس میں سم جو ہے اگین اٹس این آئیڈینٹیفائر, اس کے بعد ایکول کا سائن ہے جو کہ ایک آپریٹر ہے جو یعنی سم کو کچھ کرتا ہے. اس کے بعد سم جو ہے یہ وہی پہلے والا آئیڈینٹیفائر ریپیٹ ہو رہا ہے, پلس آتا ہے اس کے بعد. پلس اگین از این آپریٹر, یعنی اٹ ڈز سم تھنگ. یعنی اٹس کوائٹ کلیئر کہ جب یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو سم کی نئی ویلیو جو ہوگی وہ 49 بڑھ چکی ہو چکی. تو پہلے آئیڈینٹیفائر, اس کے بعد ایک آپریٹر, اس کے بعد پھر آئیڈینٹیفائر, پھر آپریٹر, اس کے بعد ایک لٹرل ہے, اور آخر میں ایک پنکچویشن ہے. اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں دیکھ لیں, اس میں ہم نے کہا ہے کہ نیم آئیڈینٹیفائر ایکول آپریٹر, اور اس کے بعد ہم نے 2 اسٹرنگ لٹرلز لیے ہیں اور ان کو پلس کر دیا آپس میں. اس میں پلس جو ہے وہ ایک آپریٹر ہے, لیکن اٹس اے ویری اسپیشل پلس, یعنی ان کو جمع ارتھمیٹک کے لحاظ سے نہیں کرے گا بلکہ ان کو کنکیٹنیٹ کر دے گا, ان کو اکٹھا کر دے گا. اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کریں گے. آخری جو آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے اس میں ایکس از این آئیڈینٹیفائر, ایکول وہی آپ کا آپریٹر ہے. اس کے بعد میتھ ڈاٹ فلور ہم نے لکھا ہے. میتھ جو ہے نا ایک خاص آبجیکٹ ہے جاوا اسکرپٹ میں, جس کے بارے میں شاید ہم بعد میں بات کریں گے, اور فلور جو ہے اس کا ایک میتھڈ ہے. سو میتھ ڈاٹ فلور کیا ہے؟ اٹس این آئیڈینٹیفائر ٹو اے میتھڈ آف این آبجیکٹ, اور اس کے بعد یہ 2 بریکٹس. انہیں بھی پتہ نہیں اس کو کیا نام دینا چاہیے, فی الحال میں اس کو ایک پنکچویشن ہی کہوں گا, اور بیچ میں ایکس ہے. ایکس کیا ہے؟ ایکس از این آئیڈینٹیفائر, اور آخر میں سیمی کولن ہے جسے ہم فی الحال ایز اے پنکچویشن کلاسیفائی کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی 4 اسٹیٹمنٹس آپ کو دکھائیں, دے آر آل میڈ اپ آف ویریس آئیڈینٹیفائرز اینڈ آپریٹرز اینڈ لٹرلز اینڈ پنکچویشنز. تو کی پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ میں ایک سے زیادہ آئیڈینٹیفائر ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ آپریٹرز ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ لٹرلز ہو سکتے ہیں, اور ایک سے زیادہ پنکچویشن مارکس بھی ہو سکتے ہیں. اب ایسا کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائرز کی تو ہم نے پہلے بات کر لی تھی, لیکن یہ لٹرلز, آپریٹرز اور پنکچویشن کی ضرورت تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جناب یہ لٹرل کیا چیز ہے. تو لٹرل جناب ایک ویلیو ہوتی ہے وچ اپیئرز ڈائریکٹلی ان جاوا اسکرپٹ اسٹیٹمنٹ, ڈائریکٹلی. دیکھیں نا, جب بھی ہم ایکس وائی زیڈ ویریبل نیمس کی بات کر رہے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی کسی ڈیٹا ویلیو کی بات کر رہے ہیں. لیکن لٹرل کے بارے میں خصوصیت یہ ہے کہ اٹ اپیئرز ڈائریکٹلی ایز اٹ سیلف. تو اگر ہم کہتے ہیں ایکس از اکول ٹو 2, تو یہ 2 جو ہے لٹرل ہے. ٹھیک ہے, لٹرلس کی وہی 3 ٹائپس ہوتی ہیں جو ہم نے شروع میں جن کی بات کی تھی. یعنی لٹرل جو ہے وہ نمبر بھی ہو سکتا ہے, وہ اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بولین بھی ہو سکتا ہے. نمبر کی ایگزامپلس دیکھ لیں, 24 -23 ٹریلین شاید لکھا ہوا ہے, جی کی ویلیو لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ویلیو کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی فزسسٹ ہیں تو وہ بتائیں. یہ میرے خیال میں ایک پروٹون کا ریسٹ ماس لکھا ہوا ہے. سو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از اے نمبر could be an integer, it could be a very large integer, it could be a very small integer, or it could be a value with a decimal in it,
اور یا پھر یہ کہ اگر آپ سائنٹیفک نوٹیشن میں بھی لکھنا چاہیں دیٹ از فائن ایز ویل, دیٹ کین آلسو بی اے نومیرک لٹرل. لیکن ایک بات بتا دیں آپ کو کہ جاوا اسکرپٹ ساری کی ساری ویلیوز جو میں نے بھی آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے وہ انٹیجر ہو چاہے فلوٹنگ پوائنٹ ہو, ان سب کو ایز فلوٹنگ پوائنٹ نمبر اسٹور کرتی ہے. تو انٹرنلی جو ہے جاوا اسکرپٹ ٹریٹس آل نمبرز ایز فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز. اب جناب ہم بات کرتے ہیں اسٹرنگ لٹرلس کی. سب سے سادہ اسٹرنگ لٹرل جو ہے دیٹ از کہ بس آپ 2 کوٹس یوں لگا دیں, یہاں سے اوپن کر دیں, یہاں سے کلوز کر دیں, بیچ میں کچھ نہ ڈالیں. What does that denote? That denotes an empty string literal. آپ چاہیں تو بجائے سنگل کوٹس کے ڈبل کوٹس بھی یوز کر سکتے ہیں. سو یہ دوسری ایگزامپل جو ہے اٹ از این empty string literal. کوئی پہلے اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے پاس آزادی ہے کہ اگر آپ اسٹرنگ لٹرلس کو سنگل کوٹس میں انکلوز کرنا چاہیں دیٹس فائن, ڈبل میں کرنا چاہیں دیٹس فائن, لیکن انکلوز ضرور کرنا ہے, چاہے سنگل کوٹس میں کریں یا پھر ڈبل کوٹس میں. اسٹرنگ لٹرلس جو ہیں اس میں الفابیٹس ہو سکتے ہیں, اس میں نمبرز ہو سکتے ہیں, اس میں اسپیشل کیریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. مثلا یہ جو آخری ایگزامپل ہے اس میں ہم اسپیسز کئی اس میں یوز کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے کوشچن مارک کا سمبل بھی یوز کیا ہوا ہے, دیٹس فائن, دیٹ از اے ویلڈ اسٹرنگ لٹرل. تو ہم نے بات کر لی نومیرک لٹرلس کی اور اسٹرنگ لٹرلس کی. ایک رہ گیا جو سب سے سادہ یعنی بولین لٹرل. اس کی 2 ہی ویلیوز ہو سکتی ہیں, یا ٹرو یا پھر فالس. اور یہ بولین لٹرل جو ہیں یہ اکثر اف اسٹیٹمنٹس میں اپیئر ہوتے ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دکھا رہے ہیں کہ اف ٹینک فل از اکول ٹو فالس ایڈ مور واٹر از اکول ٹو ٹرو. یعنی اگر ٹینک فل نہیں ہے تو ایڈ مور واٹر. میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹینک کو فل کر دیں پانی سے. یعنی جب ٹینک فل ہو جاتا ہے ہم رک جاتے ہیں. تو جب ٹینک فل ہو جائے گا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ انٹرو ہو جائے گی اور وی ول ناٹ بی ایڈنگ اینی مور واٹر. تو جناب یہ ہو گئے لٹرلس, اور 3 طرح کے لٹرلس جو کہ جاوا اسکرپٹ ریکگنائز کرتی ہے. اب جناب لٹرلس کے بعد وی موو آن ٹو آپریٹرس. آپریٹرس کیا کرتے ہیں؟ آپریٹرس آپریٹ کرتے ہیں. کن پہ کرتے ہیں؟ آپرینڈس پہ آپریٹ کرتے ہیں. تو آپریٹرس آپریٹ آن آپرینڈس. اور کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو بھی آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے. سو آپریٹرز جو ہیں اس کے ذریعے آپ چیزیں چینج کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ میں بے شمار آپریٹرز ہیں, ان میں سے ہم صرف کچھ کی آج بات کریں گے, اور ہم ان کچھ کی 5 کیٹیگریز میں بات کریں گے. شاید اس کے علاوہ بھی کچھ کیٹیگریز ہوں. اس کے علاوہ جو آج آپریٹرز ہم جن کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ آپریٹرز اور بھی بہت سے ہیں, لیکن ہم صرف کچھ سادے سے سلیکٹڈ آپریٹرز کی بات کریں گے. آپ کی کتاب جو ہے اس میں بھی اچھے خاصے آپریٹرز کا تذکرہ ہے, لیکن سب کا تذکرہ اس میں بھی نہیں ہے. تو آج ہم جو ذرا کچھ پاپولر آپریٹرز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ہم ان کی بات کریں گے 5 کیٹیگریز میں. اسائنمنٹ آپریٹر کی بات کریں گے, ارتھمیٹک آپریٹرز کی بات کریں گے, کمپیریزن آپریٹرز, اسٹرنگ آپریٹرز اور لاجیکل آپریٹرز کی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر کی. اسائنمنٹ آپریٹر جناب بڑا سادہ سا ہے, اٹس دا ایکول سائن. یہ کرتا کیا؟ اسائنمنٹ آپریٹر کے دونوں طرف کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. یعنی ایک اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے اور ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ عموماً ایک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے کسی ویریبل کا. تو آپ کرتے کیا؟ آپ کرتے یہ ہیں کہ جو بھی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اسے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ڈال دیتے ہیں. تو وین یو سے ایکس از اکول ٹو 2, تو یہ جو ایکول والا اسائنمنٹ آپریٹر ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ 2 لٹرل لے رہا ہے اور اسے ایکس میں ڈال رہا ہے. یعنی جو آر ایچ ایس میں ہے اس کو ایل ایچ ایس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو چیز پڑی ہے اس کے اندر ڈال رہا ہے. سو دس از کالڈ دا اسائنمنٹ آپریٹر. اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے اس کے ذریعے آپ صرف نومیرک لٹرلز ہی نہیں ڈال سکتے اپنی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں, آپ چاہیں تو اسٹرنگ لٹرل بھی ڈال دیں, آپ بولین لٹرل بھی ڈال دیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اسائنمنٹ آپریٹر کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے وہ بڑی سادی سی ہوتی ہے, عموماً ادھر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے. لیکن اس کی جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس پہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بس ہم نے کہا ایکس از اکول ٹو وائی پلس 33, مگر اٹ کوڈ ہیو بین ایکس از اکول ٹو وائی پلس 33 ٹائمس 45 مائنس 66 اور واٹ ایور. اٹ کوڈ بی اے ویری ویری کمپلیکس اسٹیٹمنٹ. تو جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی جب اس اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گی؟ وہ سارے کی ساری جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے نا دیکھے گی اس کی ٹوٹل ویلیو بنتی کیا ہے, اس سارے کو وہ ایگزیکیوٹ کرے گی, اس کی ویلیو نکالے گی اور وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آئیڈینٹیفائر ہے اس ویریبل میں ڈال دے گی. سو اس ویریبل کی نئی ویلیو کیا ہوگی؟ جو بھی اس کمپلیکس سے
ایکسپریشن کی ویلیو تھی. تو یہ تو ہو گیا اسائنمنٹ آپریٹر. اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں, اس کے بارے میں آپ اپنی کتاب میں ضرور دیکھیے گا. اب جناب ہم بات کرتے ہیں something which is very familiar to us, these are the arithmetic operators. اس میں پلس کا ہے, مائنس کا ہے, ٹائمس کا ہے, ڈیوائڈ کا ہے, ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ ہے ماڈولس کا, جو شاید آپ میں سے بعض لوگوں کو جن کا نہ پتا ہو. ماڈولس کیا کرتا ہے, یہ 2 نمبر لیتا ہے, ڈیوائڈ کرتا ہے, اور جو ریمائنڈر آتا ہے نا وہ اس کا جواب ہوتا ہے. تو اگر آپ کہیں 5% سائن 2, آپ کو جواب کیا ملے گا؟ 2 دفعہ ڈیوائڈ ہو گیا, ایک ریمائنڈر رہ گیا, تو جواب کیا ہوگا؟ 1. اسی طرح ایک نیگیشن کا بھی آپریٹر ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وین یو سے x از اکول ٹو مائنس ایکس, تو کیا ہوگا؟ جو x کی پرانی ویلیو ہوگی اس کو نیگیٹو کرے گا یہ نیگیشن آپریٹر, اور اس کو ہم ڈال دیں گے x میں, تو x کا سائن چینج ہو جائے گا. سو اگر ہم کوئی نمبر ہے اس پہ نیگیشن آپریٹر لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا سائن چینج ہو جاتا ہے. تو جناب یہ ہو گئے ارتھمیٹک آپریٹرز. اب ہم بات کرتے ہیں کمپیریزن آپریٹرز کی. کمپیریزن آپریٹرز عموماً جو ہے اس اسٹیٹمنٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں, یعنی ان کے ذریعے ہم 2 چیزوں کو یا 2 سے زیادہ چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں. اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایکول ٹو کا کمپیریزن آپریٹر نظر آ رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ کنسسٹ آف 2 ایکول سائنس. اگر صرف ایک ایکول سائن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسائنمنٹ آپریٹر. یہ ہے ایکول ٹو آپریٹر, 2 ویری ڈفرنٹ تھنگس. اسائنمنٹ تو ادھر والی ویلیو لے کے ادھر اسائن کر دیتا ہے نا, ایکول ٹو آپریٹر ذرا تھوڑی سی ایک مختلف چیز کرتا ہے. اس کو آپ 2 ایکسپریشن دیتے ہیں, یہ ان کو کمپیئر کرتا ہے. اگر جواب یہ ہو کہ جناب ہاں یہ برابر ہے, تو یہ آپ کو دے گا کہ اچھا جناب میرا جواب ہے ٹرو. اگر وہ برابر نہیں ہے, دے آر ان ایکول, تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ فالس. تو یہ والا جو ایکول ٹو آپریٹر ہے یہ آپ کو یا تو ٹرو جواب دیتا ہے یا پھر فالس جواب دیتا ہے. آپ کو ایگزامپل جو نظر آ رہی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اف ٹوڈے اکول سنڈے, یعنی یہاں پہ ہم ایک کمپیرزن کر رہے ہیں بٹوین ٹوڈے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ویریبل کا نام ہے, اور سنڈے وچ از لٹرل. تو اگر ٹوڈے کے اندر جو ویلیو اسٹورڈ ہے اف دیٹ از سنڈے, تو یہ جو نیکسٹ لائن ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوگی, ادروائز یہ لائن ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. تو اف ٹوڈے از اکول ٹو سنڈے, ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ دا شاپ از کلوزڈ. تو اگر وہ ٹوڈے کے اندر سنڈے ہوگا تو ایکول ٹو آپریٹر آپ کو بتائے گا کہ جناب وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ٹوڈے از اکول سنڈے اٹ از ٹرو. اگر وہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی تو یہ نیکسٹ لائن جو ہے یہ فوراً ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اور لکھا جائے گا دا شاپ از کلوزڈ. تو یہ تو ایک آپریٹر تھا جو کہ کمپیریزن آپریٹرز کی کلاس میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں. مثلاً اگر ایکول ٹو کا آپریٹر ہے تو ناٹ ایکول ٹو کا بھی آپریٹر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ گریٹر دین کا, لیس دین کا, گریٹر دین ایکول ٹو کا, لیس دین اور ایکول ٹو کا. تو یہ سارے کے سارے آپریٹرز جو ہیں دیز آر کالڈ دا کمپیریزن آپریٹرز, اور ان میں ان کو عموماً ہم اف اسٹیٹمنٹس میں یوز کرتے ہیں. ایگزامپل اس کی ایک اور دیکھ لیں. اف ایکس از ناٹ اکول ٹو 0, اگر ایکس جو ہے وہ 0 نہیں ہوگا تو پہلے والی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی, ادروائز دوسرے والی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ والے جو آپریٹرز ہیں عموماً, یعنی کمپیریزن آپریٹرز عموماً اف اسٹیٹمنٹس میں آپ یوز کریں گے. اب جناب کمپیریزن آپریٹرز کی بات ہو گئی, اب ہم بات کرتے ہیں لاجیکل آپریٹرز کی. ان لاجیکل آپریٹرز دے شوڈ بی کوائٹ فیملیئر ٹو یو, کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے کچھ بات کی تھی. ہم ایگزامپل لیتے ہیں اینڈ لاجیکل آپریٹر کی. اس کا سمبل جو ہے وہ ایمپرسینڈ ہے, یعنی 2 دفعہ ایمپرسینڈ لکھیں تو دیٹ از دا اینڈ لاجیکل آپریٹر. اور یہ عموماً یوز ہوتا ہے 2 لاجیکل اسٹیٹمنٹس کو کمبائن کرنے کے لیے. آپ ایگزامپل دیں گے, اس میں لکھا ہے کہ اف پچ از ہارڈ اینڈ بالر از فاسٹ دین مائی اسٹیٹس از اکول ٹو پلڈ مسل. یعنی اگر ہارڈ پچ ہے اور بالر بھی تیز ہے تو میں نہیں کھیل رہا. سو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ 2 کنڈیشنز ہیں ان کو کمبائن کر رہے ہیں. اگر دونوں کنڈیشنز ٹرو ہوں گی تب یہ اینڈ والا آپریٹر ہمیں ٹرو دے گا. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک فالس ہوئی, یعنی اگر پچ ہارڈ نہیں پچ سافٹ ہے, تو یہ جو دوسری لائن ہے نا مائی اسٹیٹس از اکول ٹو پلڈ مسل, یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. تو یہ جو اینڈ والا آپریٹر ہے یہ 2 لاجیکل اسٹیٹمنٹس کو ملاتا ہے ایک لحاظ سے. ظاہر ہے اگر اینڈ کا آپریٹر ہے تو اور کا بھی ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ ناٹ کا بھی آپریٹر ہونا چاہیے. تو 3 لاجیکل آپریٹرز
एम्परसेंड एम्परसेंड, ये लाइन वाला जो है, और दूसरे ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला. तो ये है एंड और नॉट ऑपरेटर्स. एग्जाम्पल देख लें. इफ एक्स और वाई डॉक्यूमेंट राइट ईदर और बोथ आर ट्रू, यानी अगर एक्स या वाई दोनों में से कोई भी ट्रू है तो ये पहली वाली लाइन जो है ये प्रिंट होगी, अदरवाइज दूसरे वाली लाइन प्रिंट होगी. अभी तक जनाब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात की, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात की, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात की, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की. एक और रह गया. अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की. इनफैक्ट बजाय ऑपरेटर्स के हम सिर्फ एक स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करेंगे, और वो पहले हम यूज कर चुके हैं, एंड दैट इज द कंकैटिनेशन ऑपरेटर. ये ऑपरेटर जनाब यूज होता है दो स्ट्रिंग लिटरल्स को कंबाइन करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए. अगर हम कहें कि टाइटल इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग लिटरल प्लस दूसरा स्ट्रिंग लिटरल, तो टाइटल की नई वैल्यू क्या होगी? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू. और आप देख रहे हैं जब ये दोनों लिटरल्स कंबाइन होते हैं बीच में स्पेस वगैरह कोई नहीं है. अगर आपने स्पेस डालनी है तो वो भी इसमें डाल, तो आप कह सकते हैं कि पहला लिटरल प्लस दो कोट्स और बीच में एक स्पेस छोड़ दें, और उसके बाद फिर प्लस यूज कर लें, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल लिख लें. तो अब जब ये तीन चीजें आपस में कंबाइन होगी तब जाके बीच में एक स्पेस आएगी, तब टाइटल जो होगा वो भोला स्पेस कॉन्टिनेंटल बनेगा. तो ये था जनाब स्ट्रिंग ऑपरेटर. जैसे मैंने कहा इसके अलावा और भी कई हैं किताब में, जिन कुछ का तज़किरा है, कुछ के बारे में आपको जरा ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड आई एनकरेज यू टू डू दैट. सेमीकोलन हम यूज करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में भी, आज भी हमने कुछ किया. ये क्या चीज है? जैसे मैंने बताया कि इट्स लाइक अ पंक्चुएशन मार्क, और ये ऐसा है कि ये सेमीकोलन जो है इट्स नॉट इसेंशियल, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जब भी जहां भी कोई स्टेटमेंट खत्म होती है वहां से यूज जरूर करें. इसके बहुत फवायद हैं, इसके बहुत ही ज्यादा फवायद होंगे, लेकिन वो फवायद मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त. लेकिन मेक इट अ प्रैक्टिस. जैसे मैंने बताया, एक प्रैक्टिस ये बनाए कि हर वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसकी जरूरत नहीं है लेकिन प्लीज डू दैट. और दूसरी ये कि सेमीकोलन के जरिए सारी की सारी जो आप लाइंस लिखते हैं उनको टर्मिनेट जरूर करें. तो जनाब जावास्क्रिप्ट के चार एलिमेंट्स, जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स के चार एलिमेंट्स हमने देख लिए. आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड पंक्चुएशंस. इनके जरिए आप जावास्क्रिप्ट की अच्छी खासी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं. इसके अलावा दो और एलिमेंट्स हैं जिनका मैं तज़किरा करना चाहूँगा. वो भी हम यूज़ करते आए हैं, लेकिन हम खास तौर पे उनके बारे में इस वक्त बात करना चाहेंगे. वाइट स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स. वाइट स्पेसेस क्या होती है? वाइट स्पेस से मुराद होती है द टैब कैरेक्टर या फिर वो स्पेस का कैरेक्टर जो है. तो जावास्क्रिप्ट जो है इट्स फाइन विद वाइट स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स. अगर आप एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस डाल देंगे या एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स डाल देंगे, जावास्क्रिप्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यानी जितनी भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस या लाइन ब्रेक्स होगी जावास्क्रिप्ट जो उन्हें इग्नोर करती जाती है. लेकिन होता यह है कि बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस डाल के, यानी टैब्स या स्पेसेस डाल के और या एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स डाल के आप अपने कोड को खूबसूरत बना सकते हैं, उसको ज्यादा रीडेबल बना सकते हैं, उसको ज्यादा नीट बना सकते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं. आपको 3 कोड सेगमेंट नजर आ रहे हैं. कोई फर्क है तीनों में? कोई फर्क नहीं है. दूसरे सेगमेंट में बस यही किया कि हमने सब चीजों को एक लाइन पर लिख दिया, बीच में सेमीकोलन डाल दिए ताकि जावास्क्रिप्ट को पता लग जाए कि ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं. तीसरे में हमने ये किया है कि थोड़ा सा जो आखिरी 2 लाइन थी उनको ज्यादा टैब कर दिया है. इनमें से सम ऑफ यू विल ऑलरेडी रिकग्नाइज दैट, सम ऑफ यू आर गोइंग टू रिकग्नाइज लेटर कि इसमें से पहली फॉर्म जो है ना, दैट लुक्स द बेस्ट, दैट इज द नीटेस्ट, दैट इज द मोस्ट रीडेबल फॉर्म. अब जनाब जावास्क्रिप्ट की एक खास अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं. और मजे की बात यह है कि ये स्टेटमेंट करती कुछ नहीं है. यानी मैं बात कर रहा हूं कमेंट्स की. कमेंट्स आप क्यों इंक्लूड करते हैं अपने वेब पेज में? वो इसलिए यूज करते हैं ताकि आप रीडर को एक्सप्लेन कर सकें भाई क्या हो रहा है. कमेंट्स जो हैं इनके जरिए आप चीजों को क्लैरिफाई करते हैं ताकि अगर आपके अलावा भी अगर उस पेज को कोई साहब पढ़ें उनको समझ आ जाए कि आप करना क्या चाह रहे थे. कमेंट्स के बारे में खास बात यह है कि ये डिस्प्ले नहीं होते, ब्राउजर के अंदर ये कहीं नजर नहीं आते, और ना ही ये लॉजिकली कुछ करते हैं. ये सिर्फ तभी नजर आते हैं जब आप किसी वेब पेज का कोड उठा के देखें. जावास्क्रिप्ट में जो है 2 तरह के कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स.
جیسا کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. بائی دا وے HTML کی ہم نے کبھی بات نہیں کی تھی. HTML میں بھی کامنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھا دیں. تو جناب کامنٹس, آئی ریئلی انکریج یو ٹو یوز دیم ایز آفن ایز پاسبل بیکاز دے ایڈ کلیئرٹی ٹو یور کوڈ. نہ صرف یہ بلکہ کامنٹس کی مدد سے آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ ود کامنٹس یو لیٹ دا کوڈ اسپیک فار اٹ سیلف. یعنی آپ کو سمجھانا نہیں پڑتا کسی کو کہ بھائی ادھر یہ ہو رہا ہے, ادھر وہ ہو رہا ہے, ادھر یہ ہو رہا ہے. آپ کو زبانی نہیں بتانا پڑے گا. کامنٹس کی مدد سے پڑھنے والا کوڈ پڑھے گا, کامنٹس پڑھے گا, اس کو خود بخود سمجھ آتی رہے گی. اس وقت آپ کو ایک کوڈ سیگمنٹ نظر آ رہا ہے جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا کسی اور لیکچر میں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی وہ مینشنڈ ہیں. اس میں آپ کو آپریٹر نظر آ رہے ہیں, آئیڈینٹیفائز نظر آ رہے ہیں, ویریبل نظر آ رہے ہیں, کامنٹس نظر آ رہے ہیں, آپ کو کمپیریزن آپریٹرز نظر آ رہے ہیں, آپ کو ریتھمیٹک آپریٹرز نظر آ رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا وہ آخری لائن ہے, اس میں آپ کو ایکول سائن نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ یہ ایکول سائن جو ہے کیا یہ کوئی آپریشن کر رہا ہے؟ از اٹ این آپریٹر؟ نہیں جناب. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکول سائن جو ہے دو کوڈز کے بیچ میں ہے, تو اٹ از بینگ ٹریٹڈ ایز اے اسٹرنگ لٹرل. تو یہ کچھ نہیں کر رہا, اٹ از جسٹ پارٹ آف اے اسٹرنگ لٹرل. تو دس از اندر انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ یو شوڈ نوٹ کہ جب بھی آپ کسی چیز کو کوٹس میں انکلوز کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے. اٹ بیکمز اے لٹرل. جناب اسائنمنٹ نمبر 7 کا وقت آ گیا. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے اسائنمنٹ نمبر 4 کی تھی نا اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہے. اس میں تھوڑی سی اسمارٹنیس ڈالنی ہے, اس میں تھوڑی سی چیکنگ ڈالنی ہے, اس میں ایک آدھا الرٹ باکس یوز کر کے دکھانا ہے. تو اس کے بارے میں مزید انسٹرکشنز اور اس کے علاوہ مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے CS 101 کے ویب پیج پہ اویلیبل ہے, تو اس کو ضرور دیکھیے. اگلی دفعہ جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہوگا اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہم کریں گے. اس میں ہم فلو کنٹرول کی بات کریں گے, لوپس کی بات کریں گے. اس میں ہم بات کریں گے یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہم یوز کرتے آئے ہیں یہ ہے کیا. اس کے علاوہ اف اسٹیٹمنٹ ٹائپ کی ایک اور چیز ہوتی ہے جسے سوئچ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. لوپس میں ہم نے وائل لوپ کی بات کی, ہم فور لوپ کی بات کریں گے, اور ہم سمپل ایگزامپلس کریں گے جن میں ہم ان کانسٹرکٹس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب نیکسٹ ٹائم فلو کنٹرول اینڈ لوپس. انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ.